के والے کہتے ہیں ہماری وجہ سے بھیج رہے ہیں, ہمارے خلاف ایکشن کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں, تو یہ از دیٹ اے گڈ سائن کراچی کے لیے؟ میرے خیال میں ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ایم کیو ایم ہے اس کو آپ نے انٹیگریٹ ضرور کرنا ہے ان دا مین اسٹریم, اور اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ یہ جو گرینڈ کولیشن بنی ہے اس میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جس طریقے سے الیکشنز ہوئے اور جس طریقے سے ایک لسانی طور سے بعض پارٹیز نے جیتا ہے, سندھ میں پی 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 وغیرہ اور اے این پی وہاں اور پی ایم ایل پنجاب میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک ایم کیو ایم کو چھوڑ دیں تو آپ ایک مہاجرس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آپ اننیسسریلی انوائے کریں گے. آپ کو یہ چاہیے کہ مہاجرس کو بھی مین اسٹریم میں لے آئیں, اور ان کی جو بعض ٹینڈنسیز جو کہ قابل اعتراض ہیں, مثلا جہاں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک قسم کا ڈکٹیٹوریل ہیں اور بعض دفعہ وائلنس بھی ہوتا ہے ان کے کچھ گروپس سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی قیادت کے لیے بھی یہ آسان ہوگا کہ اگر آپ ان کو مین اسٹریم میں لیں تو وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو کہ ایک نیشنل لیول پہ بھی آ سکیں گے. لیکن یہ تو اچھی بات ہوگی اگر ان کو مین اسٹریم میں, تو میں اسی وجہ سے یہ بار بار اس پر ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ آپ ان حالات میں اور جس طریقے سے یہ اچھے طریقے سے یہ جا رہی ہے کولیشن, یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی اگر آپ ان کو سائڈ لائن کر کہتے اچھی ہوگی طارق فاطمی صاحب اگر ان کو آپ مین اسٹریم میں لیں. لیکن جس طرح کے جسٹرز دیے جا رہے ہیں, شعیب سدن کو ان کی تمام تر تحفظات کے باوجود آپ نے بھیج دیا, پھر آپ یہ بھی اسٹوریاں اخبار میں پلانٹ کرا رہے ہیں کہ ہم ایم کیو ایم حقیقی کے لوگوں کو رہا کر دیں گے. اگر آپ نے غلط پکڑ کے رکھا ہے پھر تو رہا کرنا چاہیے, لیکن اس کی وجہ جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے, جو ہمیں بتائی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو ٹو کٹ ایم کیو ایم ٹو سائز. کراچی کے لیے تو کوئی اچھا سائن نہیں ہے. اوپر سے ایم کیو ایم کے بیانات ہم بھی دیکھ لیں گے جی, 2005-2008 آ گیا ہے. اگر کراچی کو گوز انٹو وائلنس اگین تو پاکستان کے لیے بڑا برا سائن ہے. میرے خیال میں طلعت مسعود صاحب نے بہت صحیح فرمایا, مین اسٹریم میں ان کو لانے کی ضرورت ہے. اس بات کو پھر کیا اعتراض ہے؟ آپ تو میاں صاحب کے بڑے قریب رہ کے کام بھی دیکھا آپ نے میاں صاحب کو کرتے ہوئے. ایم کیو ایم سے کیا اعتراض ہے؟ اگر وہ مین اسٹریم میں لا کے اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو میاں صاحب کیوں نہیں مانتے؟ صاحب کی تو پبلک اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں, میرا خیال ہے کوئی عوام نہیں ہے ان اسٹیٹمنٹس میں, وہ زیادہ جو فوکس کرتے ہیں تحفظات ہے نا جی, وہ تحفظات میں پتا وہ کہتے ہیں کہ, اور پھر اے پی سی جو لندن میں ہوئی اس میں یہ ساری پارٹیز موجود تھی, وہاں بھی روزات صاحب بھی موجود تھے لکیلی, تو وہاں بھی یہی ایک طرح کا کنسنسس ہوا تھا کہ ان کے بارے میں پولیٹیکل پارٹیز کو ایک خاص رویہ اپنانا چاہیے, یعنی ان کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے. اگر آپ کو ARD کا اعلامیہ وہاں موجود تھے, اے پی سی کے اعلامیہ میں لکھا یہ اعلامیہ میں تھا, تو وہ اسی کو میرا خیال ہے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن وہ بڑھانا چاہیے, میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا بڑھانا چاہیے؟ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب زرداری صاحب نے میاں صاحب سے رابطہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ مل کے حکومت سازی کرنا چاہتے ہیں, تو میاں صاحب نے انہیں بڑا پولائٹ سا جواب دیا کہ ہمارے تحفظات ہیں, لیکن اگر آپ کولیشن کے حق میں سمجھتے ہیں تو سندھ میں ان کے ساتھ تو سندھ میں اچھا آغاز ہوگا سندھ میں ان کے ساتھ حکومت بنانا. میرا خیال ہے سندھ میں اگر ہو جائے کوئی انڈرسٹینڈنگ تو وہ اس کا بہت اچھا فائدہ ہوگا. میں بتاؤں جی آپ کو, میں بتاؤں, کراچی از ویری ویری ڈیفیکلٹ سٹی ٹو گورن, جی. میں 2 دفعہ رہا ہوں, کمشنر کراچی, چیف سیکرٹری سندھ, دونوں دفعہ فوج کو بلانا پڑا. ایک دفعہ تو یہ جو لینگویج رائٹس ہوئے جی, پی 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 گورنمنٹ نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں نے یہ وہ کہا کہ آفیشیل لینگویج آف سندھ ول بی سندھی, اس کے اوپر جھگڑا ہو گیا, فوج کو بلانا پڑا. میرا مطلب یہ ہے نا جی کہ ایم کیو ایم کی کوآپریشن اور سپورٹ کے بغیر اگر ریلیشن شپ اینٹاگونسٹک ہے تو کراچی میں بڑی گڑبڑ ہوگی, بہت بڑی گڑبڑ. کراچی میں گڑبڑ ہوگی, لیکن